तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म तैयब अर्दगान ने आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। 3 साल में ये उनका दूसरा खिताब था। उनसे पहले भी तकरीबन 10 जो सरबराहान मुमलकत हैं, वज़ीर-ए-आज़म और सदूर, वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से खिताब कर चुके हैं। सबसे पहले 1950 में ईरान के शाह रज़ा शाह पहलवी जो हैं, उन्होंने खिताब किया था। ये पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली थी। उसके बाद फिलिपाइन के सदर मैकाबिल ने 1962 में पाकिस्तान की जो नई असम्बली अयूब खान ने बनाई थी, उसके इजलास से खिताब किया। फिर इंडोनेशिया के सदर सुकार्नो ने 1963 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट से खिताब किया। श्रीलंका की वज़ीर-ए-आज़म बंदरा नायके ने 1974 में खिताब किया। तुर्की के सदर केनान एवरन 1985 में उन्होंने खिताब किया। फ़लस्तीन के सदर यासर अरफात ने 1989 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म थी। ईरान के सदर अली अकबर हाशमी रफसंजानी ने 1992 में, बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ दोयम ने 1997 में, और फिर 2009 में तुर्की के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म तैयब अर्दगान ने खिताब किया था। और उसके बाद 2010 में चीन के वज़ीर-ए-आज़म वेन जियाबाओ, इन्होंने भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। और आज तैयब अर्दगान ने एक दफ़ा फिर दूसरी दफ़ा खिताब किया। ये 2 दफ़ा खिताब करने वाले वाहिद गैर मुल्की वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट से 2 मरतबा खिताब किया। प्रोफेसर इब्राहिम खान साहब, हम सब ये बात कर रहे हैं कि जी तुर्की और पाकिस्तान आपस में बहुत करीबी दोस्त हैं, हमें तुर्की की बात सुननी चाहिए, लेकिन आप तो कर रहे हैं लॉन्ग मार्च। 25 मई को आप एहतजाज कर रहे हैं, 27 मई को आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। आप ये नहीं समझते कि आपके इस लॉन्ग मार्च से कम तैयब अर्दगान ये समझेंगे कि ये मेरी नहीं सुनते? नहीं, मेरा ये नहीं ख्याल कि वो हमारी बात से ये तसव्वुर कर लेंगे। हम दलील से उनको बात समझा सकते हैं, और मैंने तो मिसाल दी कि खुद उन्होंने ये काम नहीं किया। जब इराक पे हमले के लिए उनसे रास्ता मांगा गया था, तो उनके पार्लियामेंट ने फैसला दे दिया और उन्होंने अमेरिका को रास्ता नहीं दिया। इसलिए हम ये बात उनसे कह सकते हैं। और सिर्फ यही एक बात नहीं है कि हम तुर्की की ये बात मान लें, और भी बहुत सारी बातें हैं। इस वक्त वो इस्लामी दुनिया में उभरने वाली तहरीकों के हवाले से भी हमें कुछ कह रहे हैं, और इसी तरीके से कुछ बातें बज़ुबान क़ाल होती हैं और कुछ बातें बज़ुबान हाल होती हैं। तुर्की अपने माशी और इक़्तिसादी प्रोग्राम के हवाले से भी हमें कुछ बातें कह रहा है, और तुर्की एक अबूरी दौर से गुजर रहा है। तुर्की में फ़ौज को जो हैसियत हासिल थी, वो हैसियत ख़त्म होने वाली है, और ये मौजूदा हुकूमत जो है, ये इसका तीसरा दौर है, और 2/3 अक्सरियत से तीसरी मरतबा ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार है। ये पार्लियामेंट में इनको 2/3 अक्सरियत हासिल है। मैं एक मिसाल इक़्तिसाद की आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। मैंने टर्किश एयरलाइन में सफ़र के दौरान उनका एक ब्रोशर पढ़ा इकानमी के हवाले से। उसमें लिखा था कि 50 से ज़्यादा हवाई अड्डे हैं तुर्की में, इनमें से आधे से ज़्यादा ये इंटरनेशनल हैं, और जो डोमेस्टिक एयरलाइन वो हैं अड्डे हैं, उन पे भी आधे से ज़्यादा पे इंटरनेशनल कार्गो उतर रहा है। जबकि सेनेट में सवाल पूछा गया था कि हमारे मुल्क में कितने हवाई अड्डे हैं और इसमें कितने ऑपरेटिव हैं, तो जवाब ये था कि 37 हवाई अड्डे हैं, इनमें से आधे से ज़्यादा ये बंद पड़े हैं। अच्छा, महरीन अनवर राजा साहिबा, हम बात करते हैं तुर्की की। तुर्की को एक ज़माने में कहते थे कि ये सिक मैन ऑफ यूरोप, यूरोप का मर्द बीमार। और तुर्की में भी 3-4 दफ़ा मिलिट्री कू हुए, वहाँ पे भी 3-4 दफ़ा फौजी हुकूमत आई, पाकिस्तान में भी आई। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि तुर्की की जो मौजूदा हुकूमत है, जिसके वज़ीर-ए-आज़म तैयब अर्दगान हैं, जिन्होंने आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया और जमहूरियत को उन्होंने बहुत खराज तहसीन पेश किया, उनकी हुकूमत ने पिछले साल 2011 में कम अज़ कम 3 फौजी जर्नैलों को गिरफ्तार किया जिन्होंने जमहूरियत के खिलाफ साजिश की। क्या इसकी वजह यह है कि उनके हाथ साफ हैं? आपकी हुकूमत में ये जुर्रत नहीं है क्योंकि आपका अपना दामन दागदार है? मीर साहब, ना तो हमारा दामन दागदार है, ना तो फिर आप क्यों नहीं पकड़ते? आइन तोड़ने वालों को क्यों नहीं पकड़ते? देखिए, मैं ना जुर्रत की बात है। जुर्रत हमें जितनी है वो मेरे ख्याल में कौम भी जानती है। जुर्रत वाली पार्टी सबसे बड़ी हम ही हैं, और वो कैसे हैं वो आप भी बहुत बेहतरीन जानते हैं। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के हालात वाक़यात बहुत हद तक, जहाँ तक आपने कहा कि जमहूरियत पे शबो खून, वहाँ पे भी मारा गया, यहाँ पे भी मारा गया। यहाँ के हालात वाक़यात कुछ मैं समझती हूँ कि वहाँ से थोड़े मुख्तलिफ हैं, और वो वक्त भी बहुत अनकरीब आप देखेंगे कि एक डिक्टेटर
چاہے وہ ڈکٹیٹر پرویز مشرف ہو، ایوب خان ہو یا یحییٰ ہو. پاکستان میں 4 ڈکٹیٹرز آئے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ان سب کو وہ جا چکے ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے. پرویز مشرف کے خلاف جو کیسز ہیں، آپ نے دیکھا کہ انٹرپول کے ذریعے رحمان ملک صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے ان کو پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ان کو بھی سزا ملے گی. ان کو پکڑ لیا گیا، جکڑ لیا گیا یا مار دیا گیا. پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ڈکٹیٹرز کے خلاف ہیں اور ان کے خلاف ایکشن لینے میں وہ بہادری اور جرأت کا ثبوت دیتی ہیں. میں یہاں پہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو بلیم نہیں کرنا چاہتی، مگر کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو جرأت ہونی چاہیے تھی کہ وہ اپنی اسمبلی میں جہاں کے وہ مالک ہیں کوئی قرارداد لے آتے. کیونکہ جب پرویز مشرف صاحب گئے تھے تو وہ میرے خیال میں وہ پنڈی کے علاقے میں تھے جو پنجاب میں فال کرتا ہے. لیکن ان کو گارڈ آف آنر تو اس شہر گارڈ اسلام آف آباد میں دیا گیا. آنر نہیں، یہ بھی میں کلیئر کرنا کہاں دیا چاہتی ہوں. گیا؟ گارڈ آف آنر پریزیڈنٹ رائیونڈ لاہور میں دیا گیا تھا. دیکھیے نہیں، رائیونڈ لاہور سے تو ریمنڈ ڈیوس گیا تھا. وہ پرویز مشرف صاحب نہیں گئے تھے. پرویز مشرف صاحب پریزیڈنسی کا ایک اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے میر صاحب، اور وہ اپنا سیٹ اپ جو ہے وہ گارڈ آف آنر دیتا ہے. یہ جو ہم پہ ایک الزام ہے نا کہ گارڈ آف آنر ہم نے دیا، ہمارا نہ کوئی تعلق ہے. میں بڑا کلیئرلی کہتی ہوں، اور اس کی آپ آئینی اور قانونی پہلو بھی دیکھ لیجئے گا. یہ ایک اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے پریزیڈنسی کا، اور وہی گارڈ آف آنر دیتی ہے. اور پھر وہ زرداری صاحب کو دیتے ہیں گارڈ آف آنر. وہ تو جب زرداری صاحب اپنا آئینی دور پورا کر کے جائیں گے انشاءاللہ تو میرے خیال میں قوم بھی دے گی. اور اچھا پرویز رشید صاحب، کیا سبق سیکھ سکتے ہیں ہم ترکی کی حکومت کے ساتھ؟ ان کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے فین ہیں ترکی کے. ان کو کیا ترکی میں چیز پسند ہے؟ وہ کیوں وہاں بار بار کیا لینے جاتے ہیں؟ میر صاحب میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں، چونکہ راجہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان میں ایک بات تو یہ کہ جب گارڈ آف آنر دیا گیا تو یقیناً پاکستانی قوم کے لیے، ساری قوم کے لیے وہ دکھ اور افسوس کا مقام تھا، اور لوگوں کو اس کا غصہ بھی ہے. وہ غصہ برقرار ہے. جو بھی اس گارڈ آف آنر دینے کا ذمہ دار ہے اس کو ایک نہ ایک دن اس غصے کی قیمت چکانی پڑے گی. ایک بات. دوسری بات، ریمنڈ ڈیوس کے بارے میں پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں جو تھے آئی ایس آئی کے چیف، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کام حکومت کے کہنے پر کیا، یعنی وزیر اعظم کے کہنے پر کیا، صدر کے کہنے پر کیا. یہ انہوں نے الفاظ پارلیمنٹ میں کے. میں اب اس پہ انٹرفیئر تو نہیں کروں گی، میں بعد میں میری بات مکمل ہونے دیجیے. ان کے سر شرم سے نہیں جھکے، اور ان میں سے کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ کھڑے ہوتے اور یہ بتاتے کہ یہ کام انہوں نے کیا یا نہیں کیا. انہوں نے تسلیم کیا، اس کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے رہے، اس کی بات کو انہوں نے تسلیم کیا. لہٰذا ریمنڈ ڈیوس کا پاکستان سے جانا پارلیمنٹ کے ریکارڈ کے مطابق ان کی ذمہ داری تھی، اور ان کی ذمہ داری ہے، اور انہوں نے اس ذمہ داری میں سر جھکا کے اس کی بات سنی. میں ریکارڈ درست کر دوں کہ یہ بالکل انہوں نے بہت سخت الفاظ انہوں نے استعمال کرنا، سر جھکاتے کسی کے سامنے. اپنی ذمہ داری لے لیں. اس دن سر جھکا ہوا تھا. سینیٹر صاحب اپنی ذمہ داری لے لیں. میں سمجھتی ہوں کہ وہ کیسے گیا یہ بہت بہترین طریقے سے. ویسے میرے ریکارڈ کے مطابق، ویسے میرا بھی تو ایک ریکارڈ ہے، میرے ریکارڈ کے مطابق تو ویسے دونوں ہی شامل تھے اس میں. تو پھر شامل ہو، فوج بھی شامل تھی اس میں، وفاقی حکومت بھی شامل تھی اس میں، پنجاب حکومت بھی. پھر سر ان کا شرم سے جھکنا چاہیے نا. میر صاحب اگر ہم شامل ہوتے تو پھر وہ آئی ایس آئی کا چیف ہمارا ذکر کرتا. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جیل تو لاہور میں تھی. ریکارڈ درست ہونا چاہیے. ایک منٹ، آپ جو بات کہہ رہے ہیں مجھے اگر بات کہنے کا موقع دے دیتے. یہ غلط بات ہے، میں ان کی باتوں میں نہیں بولا. جی میں ان کی آپ اپنی بات کمپلیٹ. میری بات میں آپ نہیں بولیں گے، مداخلت نہیں کریں گے، میری بات مکمل ہونے دیں گے. عرض یہ ہے کہ ریمنڈ ڈیوس لاہور جیل میں تھا، اس کو عدالت نے بری کیا. ہمارے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں تھا کہ ہم عدالت کے کام میں مداخلت کر سکتے، لیکن ہمارے وکیل نے ریکارڈ کے مطابق آخری مرحلے تک بے تحاشا کوشش کی
کہ ان کو کسی طریقے سے روکا جا سکے، لیکن ظاہر ہے کہ عدالت کے سامنے ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، اور جس طریقے سے وہ گیا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور تاریخ کا حصہ ہے اور پارلیمنٹ کا حصہ ہے۔ میری بات سر وہ جیسے مینج کیا آپ نے لیکن وہ لوئر کورٹ تھی اور کورٹ لوئر ہو چاہے سپریم اور کورٹ چیف ہو، بالکل نہیں، لوئر کورٹس میں تو ابھی بھی کرپشن ہو رہی ہے، یہ تو میں بھوانگے دہل کہہ رہا ہوں آپ کو۔ سپریم کورٹ کی ہم عزت کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے ججوں کی قربانی ہے، لوئر کورٹ میں بہت کرپشن ہوتی ہے، سپریم کورٹ میں نہیں ہوتی۔ میر صاحب اب میں آتا ہوں جی آپ کے اچھا وہ سوال میں اب وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آ جاتا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں یہ بھی ترکی کے بار بار دورے کرتے ہیں اور وہاں سے کیا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کے کوئی بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، وہ جب بھی وہاں جاتے ہیں کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ سیکھنے کے لیے جرمنی، فرانس یا برطانیہ کیوں نہیں جاتی ہے، ترکی کی طرف بار بار کیوں جاتے ہیں؟ یہ میں نے پرویز رشید صاحب سے پوچھنا ہے وقفے کے بعد۔ شکاگو میں نیٹو کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر صدر اوباما اور صدر زرداری کی ایک چھوٹی سی غیر رسمی ملاقات ہو چکی ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے یہ ترکی کے وزیر اعظم طیب اردگان خطاب کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک حکومت پاکستان کی طرف سے بگ ڈیسیژن، ایک بڑا اعلان سامنے نہیں آیا کہ نیٹو کی سپلائی لائن کھولی جا رہی ہے یا نہیں کھولی جا رہی۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی شکاگو میں صدر اوباما، صدر زرداری اور افغانستان کے صدر حامد کرزئی کے درمیان ایک اور ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات میں دوبارہ پاکستان کی طرف سے اپنے مطالبات سامنے رکھے جائیں گے اور حامد کرزئی اپنے مطالبات سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد شاید کوئی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ لیکن ابھی تک جو آفیشیل پوزیشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی وہ یہی ہے کہ نیٹو کی سپلائی لائن ابھی تک بند ہے۔ تو پروفیسر ابراہیم صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ نیٹو کی سپلائی لائن کب تک بحال ہوگی؟ کل تک یا پرسوں تک یا نہیں ہوگی؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اس کو بحال نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں تک ہماری بس چلے ہم اس کو بحال نہیں ہونے دیں گے۔ ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہیں گے، اپنا جمہوری اور آئینی حق استعمال کریں گے، مظاہرے کریں گے، پوری قوم کو اس کے خلاف اٹھانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمارے اختیار میں ہو تو اس کو بحال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہمارے قومی وقار اور سلامتی کا بھی مسئلہ ہے، اور اس میں ہم کوئی اقتصادی فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت جو بات آ رہی ہے کہ فی کنٹینر $5,000 ہوں یا $1,500 ہوں، یہ قومی وقار کی قیمت لگائی جا رہی ہے، اور سلالہ چیک پوسٹ کے شہداء کے خون کی قیمت، ان کی لاشوں کی قیمت وصول کی جا رہی ہے۔ جی، ہم اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتے۔ مہرین بی بی، چھوٹا سا جواب، کب تک بحال کرنے کا اعلان کریں گے آپ یا نہیں کریں گے؟ دیکھیے ابھی تک تو صدر صاحب وہاں نیٹو کی ڈسکشنز میں موجود ہیں، اور جو بھی فیصلہ ہوگا ظاہر ہے ملک کی انٹیگریٹی اور سوورینٹی کو دیکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ امریکہ کی طرف سے جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ سودا کر رہے ہیں، تو پاکستان کی کوئی اگر بھی امریکہ گورنمنٹ معافی نہیں مانگتا، سودا نہیں کرے اگر گی۔ امریکہ معافی نہیں مانگتا اور آپ بحال کر دیتے ہیں تو سودا ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھیے امریکہ معافی نہیں مانگتا، یہ وہ معاملات ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی 5,000 یا 1,500، یہ نیگوسیشن کی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، ان کو اس طرح لے کے آنا اور اس طرح کہنا کہ آپ سودے بازی کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے 14 نکاتی ایک ہمیں روڈ میپ دے دیا، اور اس کے مطابق ہم چلتے ہوئے آئے ہیں، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ کوئی بھی ایسا کام جو پاکستان کی سوورینٹی اور اس کی انٹیگریٹی کو کمپرومائز کرے گا، ہم کبھی نہیں کریں گے۔ جی پرویز صاحب، اب آپ نے مجھے چھوٹا سا جواب دینا ہے کہ یہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ ترکی سے کیا سیکھ رہی ہے؟ ترکی کہہ رہا ہے سپلائی لائن بحال کر دو، آپ ان کی سکھائی ہوئی بات پہ چلیں گے یا اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھیں گے؟ میر صاحب، ترکی کے ساتھ ہمارے تاریخی رشتے تھے، جذباتی رشتے تھے، دوستی محبت کے رشتے تھے، لیکن اقتصادی رشتے پاکستان مسلم لیگ نون نے ہی ترکی کے ساتھ قائم کیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری پشاور تک کی جو موٹر وے ہے، راولپنڈی اسلام آباد سے پشاور تک کی موٹر وے، یہ ایک ترک کمپنی کو اس کی کنسٹرکشن کا ٹھیکہ دیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے پھر اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، روک دیا گیا۔ دوبارہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو کنٹریکٹ پر پھر عمل ہوا، یہ موٹر وے انہوں نے تعمیر کی۔ تو ہم نے بنیاد رکھی تھی ترکی اور پاکستان کے درمیان اقتصادی تعاون کی۔ اب گو کہ ہمارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، لیکن اس اقتصادی تعاون میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ ترکی کی مدد سے ہم ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں، ترکی کی مدد سے ہم نے لاہور کی
वेस्ट मैनेजमेंट जो है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, वो तुर्की की कंपनियों के जरिए कर रहे हैं। दूसरे शहरों में गंदगी साफ करने के लिए भी हमें तुर्की की जरूरत पेश आती है। चूंकि तुर्की टेक्नोलॉजी में, तुर्की सफाई में हमसे बदकिस्मती, ये हमारी बदकिस्मती, हमसे बहुत आगे निकल गया है। हम अपने एक दोस्त मुल्क से, एक मेहरबान मुल्क से, जो हमारे साथ इक्तसादी ताउन भी करता है, लेकिन वो इक्तसादी ताउन ऐसा है जैसा एक भाई दूसरे भाई से कर रहा होता है, जिसमें वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देते हैं जी। जिसमें आपके साथ वो दूसरों की तरह सौदेबाजी अपने हक में नहीं करते, कम से कम प्रॉफिट पे भी उन्होंने इन सारे कामों को किया, जो कि हमारे लिए यकीनन उनकी तरफ से एक बड़ा तोहफा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज रशीद साहब, महरीन अनवर राजा साहब, प्रोफेसर इब्राहिम खान साहब, आपकी तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुर्की से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तुर्की को कभी यूरोप का मर्दे बीमार कहा जाता था, आज पाकिस्तान तुर्की से बहुत कुछ सीख सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि जमहूरियत वही जमहूरियत आगे लेके जाती है किसी कौम को जिस जमहूरियत में ट्रांसपेरेंसी होती है, जो जमहूरियत साफ और शफाफ होती है, जिसमें करप्शन नहीं होती। और जिस जमहूरियत में करप्शन ना हो, उस जमहूरियत में इतनी ताकत होती है कि वो जमहूरियत फौजी जर्नलों को कान से पकड़कर अदालत में पेश करती है और कोई चू भी नहीं करता। लिहाजा अगर हम अपनी जमहूरियत में जोर पैदा करना चाहते हैं, ताकत पैदा करना चाहते हैं, तो इस जमहूरियत को करप्शन से पाक करना होगा। और नेटो समिट के हवाले से हम यही कह सकते हैं कि सदर जरदारी, सदर ओबामा और सदर हामिद करज़ई की जो मुलाकात है, इस मुलाकात के बाद ही कोई फैसला सामने आएगा। लेकिन ये बात तय है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान से सलाला चेक पोस्ट पर हमले की माफ़ी नहीं मांगता और फिर भी नेटो सप्लाई लाइन बहाल हो जाती है, तो पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत के ख्याल में ये कौमी मुफादात का सौदा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।